جواہر رمضان، 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 صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میری تو کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے،
میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے گناہگار بڑی ندامت ہے گناہگار بڑی ندامت قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا میرا ساری بہار آپ سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیر انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان سے ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابواللہ جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کے ہمراہ رمضان مبارکہ کی خصوصی ٹرانسمیشن جواہر رمضان کے سیزن 4 کی آج چھٹے ایپیسوڈ کے اندر چھٹی نشست کے اندر حاضر خدمت ہے۔ کل قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے روزے کے روحانی اور طبی فوائد ذکر فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے اور قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے روزے کے روحانی اور طبی فوائد کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ کے روحانی پہلو پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میاں حضور کل ماشاءاللہ روحانی پہلو جو ہے آپ نے روزے کے طبی اور روحانی فوائد آپ نے ذکر فرمائے، روزے سے متعلق مزید بھی آج ارشاد فرمائیں اور پھر سورہ فاتحہ کے جو روحانی پہلو ہیں اس کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے روحانی فوائد میں اگر دیکھا جائے تو جو روحانی ریاضتیں ہیں اس میں سب سے اول نمبر پہ جو ہے وہ روزہ ہے۔ ان ریاضتوں میں کوئی بھی روحانی ریاضت جو ہے اور کسی بھی مذہب کی ہو وہ بھوکے رہنے بغیر نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں تو ایک روزے کا کانسیپٹ آ گیا کہ ہمیں روزہ مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس میں ہمارے لیے اجر و ثواب بھی ہے اس بھوکا رہنے میں، مگر جو غیر مذاہب ہیں ان کے ہاں بھی روزے کا کانسیپٹ ہے اور ان کے ہاں بڑی شدت سے اس بات کو لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ بدھ مت ہیں، اگر یہ جب
ریاضتوں میں ہوتے ہیں یا ان کو ریاضت کرائی جاتی ہے تو ان کو 24 گھنٹے کے اندر کھانا دیا جاتا ہے، اللہ اور صرف ابلے ہوئے چاول، اس سے زیادہ نہ وہ کھا سکتے ہیں، اور 1 سے 1.5 گلاس تک پانی 24 گھنٹے میں دیا جاتا ہے ان کو۔ ہمارے یہاں تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم و فضل فرمایا ہے کہ ہمارے یہاں کھانے کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی جی کہ ہم جتنا کھائیں، جتنا پئیں، جتنا سیر ہو کے کھائیں، لیکن پھر بھی روزے کی افادیت اسی بات میں ہے کہ ہماری غذا جو ہے وہ قلیل ہو، تاکہ جو روزے کے طبی اور روحانی فوائد ہیں وہ حاصل ہو۔ سرکار سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بندے اور خدا کے درمیان حجاب کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا پیٹ۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آپ تشریف لے جایا کرتے تھے جب، اور تشریف فرما ہوتے وہاں پر، تو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ وہاں آپ کے لیے کھانا لے کے جایا کرتی تھی، تو آپ فرماتی تھیں جو میں کھانا لے جاتی تھی وہ ایسے ہی کا ایسے ہی رکھا رہتا تھا، آپ سرور عالم تناول نہیں فرماتے اس کو۔ تو آپ کم سے کم غذا لیتے، یعنی کہ آپ کی حیات مبارکہ میں یہ ہے کہ آپ نے بہت کم غذا استعمال کری ہے، یعنی کہ انسانوں میں سب سے کم غذا استعمال کرنے والے آپ ہیں۔ تو کیوں؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ ہے کم غذا میں کہ جب ہم کوئی ذکر اور اذکار کرتے ہیں تو اس میں روحانیت کی آمد ہوتی ہے، فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ اب ہم اس کو فرشتہ کہہ لیتے ہیں، اس سے اسفل کو موکل کہہ دیتے ہیں، اس سے اسفل کو جنات کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ جب مخلوق آتی ہے تو جو ہمارے معدے میں فضلہ ہوتا ہے اس کی اسمیل اس کو لگتی ہے اور یہ لوٹ جاتی ہے، جس سے وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جس کے لیے ہم ریاضت کر رہے ہو۔ اللہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لہسن اور پیاز کا استعمال کرے کچی، وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ کیوں؟ کہ فرشتے ہوتے تھے وہاں پہ، انہیں تکلیف ہوتی تھی۔ اچھا، رجت کا شکار ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں ہم، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم غذا کا خیال نہیں کرتے۔ چلے کے دوران بھی، پڑھائی کے دوران، ریاضت کے دوران غذا ہمیں ہلکی اور قلیل لینی چاہیے۔ خاص طور پہ گندم کی روٹی کو ریاضت کے دوران منع کرتے ہیں کہ یہ نہ کھائی جائے، اس لیے کہ سب سے زیادہ فضلہ معدے میں گندم پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اکثر ریاضتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے قواعد میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو کی روٹی کھائیں، جی جو کا استعمال کریں۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ اب اس کے طبی جو نقصانات ہیں زیادہ غذا کے، وہ یہ ہے کہ خلطیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، اور اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ ہمارے غدود پر ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے غدود رکھے ہیں، اور ہر جگہ یہ غدود جوڑے سے ہیں، گلے میں ہیں، بغلوں میں ہیں، جگر میں ہیں، جہاں بھی یہ غدود ہیں وہاں جوڑے کے ساتھ ہیں، یعنی کہ دو دو ہیں یہ۔ اب ان دو غدودوں میں سے ان غدودوں کا کام کیا ہے، ہر دو غدود کا، کہ ایک اس میں ناقلہ ہے اور ایک جاذبہ ہے۔
اس کا ناقلہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ رطوبت کو خارج کرتا ہے اور دوسرا جذب کرتا ہے. تو جب ہم زیادہ غذا لیتے ہیں اور اس سے زیادہ اخلاط بنتی ہیں تو غدودوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، صحیح. جس میں سے یا تو جاذبہ کا فنکشن بگڑ جاتا ہے یا ناقلہ کا بگڑ جاتا ہے. اب وہ خلطیں خون میں شامل ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ان بیلنس ہو جاتی ہیں، جس سے مرض پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، صحت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے طبی نقصانات تو یہ ہیں. روحانی نقصانات یہ ہیں کہ جتنا فضلہ زیادہ پیدا ہوتا ہے روحانیت ہم سے نفرت کرتی ہے، پھر بھاگتی ہے وہاں سے. اب ہمارے جو ذکر و اذکار ہوتے ہیں، جو ہم نے ذکر کیا ہوتا ہے، وہ بے مقصد ہو جاتا ہے. اس کا ثواب تو ہو جاتا ہے صحیح. ذکر کرنے کا، لیکن جو اس کا اصل مقصد حاصل ہونا ہے نا، دیکھیں روحانیت میں فرشتوں کی اور اس مخلوق کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق فرمائی تو فرشتوں سے سجدہ کیوں کرایا؟ جبکہ فرشتے تو اشرف تھے، بے شک. سب سے اس وقت اشرف مخلوق فرشتے ہیں، اور ان کے بعد جنات تھے. اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو صرف فرشتوں کو نہیں تھا وہ حکم. جب اعلیٰ کو حکم ہوتا ہے تو اسفل کو آٹومیٹک ہو جاتا ہے. تو جب فرشتوں کو حکم دیا گیا اور اس کے ساتھ پھر قوم اجنہ کو بھی حکم تھا یہ، اور صرف فرشتوں نے نہیں، جناتوں نے بھی سجدے کیے. اس میں ایک ابلیس تھا جس نے انکار کر دیا، وہ ایک الگ موضوع ہے بالکل. مگر فرشتوں سے سجدے کیوں کرائے گئے؟ تاکہ آدم سے تعارف ہو جائے ان کا، اور آدم کی عظمت کو وہ پہچان لیں، کیونکہ تعلق رہنا تھا آدم کا اور اولاد آدم کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی تو اس میں براق بھیجنا، فرشتوں کو بھیجنا، فرشتوں کا ساتھ لے جانا، پھر آسمان کے دروازے فرشتوں نے کھلوائے، ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ ایک قانون ہے، ایک ترتیب ہے، یہ سفر تھا نا وہ ایک. اسی طریقے سے ریاضت کے دوران جو بزرگ ہوتے ہیں جب ان کو مراتب دیے جاتے ہیں تو ان کی مراتب کی تقسیم جو ہے ان کی ریاضتوں پر ہوتی ہے. اور اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کو دنیا میں سب جانتے ہیں، بہت جانتے ہیں، مگر آسمان میں کوئی نہیں جانتا. اور بعض ان میں وہ ہیں کہ جن کو دنیا میں زمین پہ کوئی نہیں جانتا، آسمانوں میں جانتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل تشریف فرماتے کہ حضرت ابو ذر غفاری آ گئے. تو آپ نے دیکھا اور آپ نے حضرت جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ابو ذر ہے نا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ ابو ذر ہے، آپ انہیں جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ان کو زمین سے زیادہ آسمانوں میں جانتے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا اتنے زمین والے ان کو نہیں جانتے ہوں گے. سبحان اللہ. تو آپ نے
فرمایا کہ ان میں دو خصوصیت ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے آسمان والے ان کو جانتے ہیں. اللہ آپ نے فرمایا کیا؟ کہا ایک تو ان میں عاجزی بہت ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اور دوسرے یہ سورت اخلاص کا ورد رکھتے ہیں. اللہ اکبر، سبحان سبحان تو اب یہ دونوں خاصیتیں ان کی زمین پر ہیں نا، اللہ، اور جانتے ہیں آسمان والے اس بات سے. سبحان اب قلت طعام والے میں عاجزی پیدا ہوتی ہے. پیٹ بھرے ہوئے کہ نہیں، پیٹ بھرے ہوئے نہیں ہوگی عاجزی، وہ تو فرعون بنتا ہے. اسی لیے روحانیت میں کم غذا کا تصور ہے. اب کم غذا کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا وہ روزہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا جو نتیجہ ہے، یعنی کہ جو تم روزہ رکھتے ہو، وہ تمہیں اس لیے رکھوایا جاتا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم میں تقوی پیدا ہو جائے. اور تقوی کے جو معنی ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ خدا کی راہ تلاش کرنا، حق کا تلاش، متلاشی ہونا، اور اس سے ڈرنا. اب خوف جو ہے وہ سرکشی کا ہے کہ اس بات سے خوف کھاؤ کہ تمہارا نفس سرکش نہ ہو جائے، اسی لیے خوف میں رہو. اور اللہ سے محبت کرو کہ دو چیزیں نفس کو سرکشی سے بچاتی ہیں، ایک بھوک اور ایک اللہ کی محبت، یعنی کہ ذکر. جس میں یہ دو باتیں نہ پائی جائیں وہ کتنا ہی دعویٰ کرے کچھ بھی نہیں ہے. پہلی عجز، دوسرا ذکر. اور یہ دونوں باتیں ہیں قلت طعام سے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کم کھاؤ. اب دوسری بات، کم سو. روزے میں جو ایام رمضان ہوتے ہیں اس میں دیکھیں آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی آدمی کی، صحیح، کم سونے کو ملتا ہے. یہ ریاضت کا حصہ ہے کم سونا اس میں بھی. کیوں؟ النوم اخوان الموت. حدیث ہے کہ نیند جو ہے نا وہ موت کی بہن ہے. اور زیادہ سونے سے غفلت پیدا ہوتی ہے، سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے. اور روحانیت میں سستی، کاہلی اور غفلت کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اللہ جب بندہ کم سوتا ہے اور کم کھاتا ہے تو اس کے اندر روحانیت قرار پکڑتی ہے. پھر ہے کم گو، کہ کم بولو، زیادہ خاموش رہو. زیادہ خاموش رہنے سے حکمت پیدا ہوتی ہے، انسان تدبر، سوجھ بوجھ پیدا ہوتا ہے. جتنا بندہ خاموش رہنے والا ہوگا اس میں تدبر اتنا زیادہ ہوگا، تفکر ہوگا. زیادہ بولنے والے کو تفکر نہیں ہوگا. اسی لیے بزرگان اکرام فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے. اور جو آدمی متحیر ہو اس کی زبان اپنے آپ ہی بند ہو جاتی ہے.
تو اس لیے روزے میں ذکر کرنے کا زیادہ حکم ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ کرو. پھر جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو ایک تم مفسدات سے بچتے ہیں کہ جتنی بھی فساد والی باتیں ہیں ان سے محفوظ رہتے ہیں. پھر فحاشی سے محفوظ رکھتا ہے. ہم اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو صرف اس لیے بچاتے ہیں کہ روزے پہ اس کا منفی اثر نہ پڑے. جبکہ ہمیں کوئی نہیں روک رہا، لیکن کون روک رہا ہے؟ روزہ. روزہ بھوکے رہنے کا تو نام نہیں ہے، خالی یہ پیاسے رہنے کا نام تو نہیں ہے. روزہ تو اگر دیکھا جائے تو مکمل اپنا احتساب کا نام ہے. اسی لیے کہ مومن متقی جو ہوتا ہے وہ عاجز بھی ہوتا ہے، باادب بھی ہوتا ہے، محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے، ذکر کرنے والا بھی ہوتا ہے، فحاشی، منکرات اور فسادات، مفسدات سے بھی بچنے والا ہوتا ہے. تو جب یہ پریکٹس تمہیں مہینے میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریکٹس تمہیں مہینہ نہیں کرنی، اب یہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے. باقی سبحان روزہ تو گویا تمہیں کم کھانے کی عادت ڈالی جا رہی ہے. اور ایک بات یہ کی جا رہی ہے تمہارے لیے کہ تمہارا یقین کامل ہو رب کی حاضری پر، اس کے ہونے پر تمہارا یقین کامل ہو جائے. سبحان جس طریقے سے ہم روزہ رکھ کے حلال چیزوں سے بچتے ہیں، حلال چیزوں کو استعمال نہیں کرتے، صرف اس لیے نہیں کرتے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ کی ذات. اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے اور وہ حلال چیز بھی تمہیں ملامت کر رہی ہے. آدمی ملامت کرتی ہے حلال چیز بھی، اس کو، اس سے بچتا ہے وہ. تو جس طریقے سے اس حالت میں تمہیں حلال چیز ملامت کرتی ہے، باقی دنوں میں تمہیں حرام چیز ایسی ملامت کرے اور تمہارے نفس اس ملامت کو قبول کرے جس طریقے سے تو حلال کے لیے کر رہا ہے. بھوک لگ رہی ہے، ضرورت ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگا رہا کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے. یہ ایک بہترین مراقبہ ہے، اپنی نگرانی کرنا، اپنی نگہبانی کرنا. تو یہ صرف رمضان تک محدود تھوڑی ہے، یہ تو تمہاری زندگی کا حصہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور یہ جو تم سے 30 گنتی کے جو روزے رکھوائے جاتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. ضمیر کیا چیز ہے بذات اپنی ذات کے اندر؟ دیکھیں، ضمیر جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، اطمینان پانے والا نفس ہے. اسی لیے وہ کسی بھی باطل بات کو قبول نہیں کرتا. اب یہ ہر انسان میں موجود ہوتا ہے، لیکن چونکہ نفس امارہ اس پر اتنا غالب ہوتا ہے، اتنا غالب ہوتا ہے کہ وہ نفس مطمئنہ اس میں دب کے مر جاتا ہے. اب اس کے جو درمیان، دونوں کے جو درمیان ہے، وہ نفس لوامہ ہے، ملمہ ہے، پھر مطمئنہ ہے. تو وہ ہر آدمی میں موجود ہوتا ہے، لیکن نفس امارہ کی جو خواہشات ہیں اور اس کے اندر سے جو غفلت پیدا ہو گئی ہے، جس غفلت نے اس کی خشیت کو ختم کر دیا ہے،
جس غفلت نے اس کے اندر سے خوف نکال دیا ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، آخرت کا، اس نے ہی اس نفس مطمئنہ کو دفن کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ کبھی کبھی بڑے بڑے فاسق اور فاجر کا بھی نفس جاگ جاتا ہے، ضمیر جاگ جاتا ہے، کیونکہ موجود ہوتا ہے اندر، اور جو چیز اندر موجود ہوتی ہے وہ کھٹکھٹاتی ضرور ہے۔ اب وہ الگ ہے کہ ہم بہرے بن کے بیٹھے رہیں۔ تو یہ جب روزہ جو ہے نا، جب تک ہم اس کے اصل معنی کو اور اس کے مطلب کو اور اس کی روح کو نہیں سمجھتے، تو پھر ہمیں اس کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو ہماری تربیت کے لیے کیا گیا ہے۔ ثواب تو اللہ تو اجر دے گا اس کا ہمیں، ہم اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ ہماری یہی نیت کہ ہم اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، یہی نیت ہمارے لیے اس کا اجر کا ثواب کا موجب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ جو بھی ایک حکم جاری کیا اور فرض کے تحت حکم جاری کیا، یعنی کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ فرض ہے، اس کو ہر حال میں کرو۔ جو بیمار ہیں وہ دوسرے مہینوں میں اس کو پورا کر لیں، مگر چھوڑنا نہیں، یہ کرنا ضرور ہے پورا۔ اس کا مطلب ہے تعداد پوری کرنی ہے، تو اس تعداد میں کوئی حکمت ہے نا۔ یعنی کہ عام دنوں میں بھی اگر تم سے روزہ مثال کے طور پر چھوٹ جاتا ہے اور عام دنوں میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، تو اس کا وہ بات تو نہیں ہے جو مہینے رمضان میں ہوتی ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے تمہاری ذات کے لیے، کہ تمہاری بیماری کے بعد بھی تم پر یہ موجود ہے جب تک تم اس کو ادا نہ کر لو۔ اور تمہارے روزہ چھوڑنے سے، یہ بیمار ہونے سے، یا روزہ کسی بات سے چھوٹ جانے سے، یا قضا ہونے سے اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا فائدہ کرایا۔ سبحان اللہ، اپنی مخلوق کا وہاں خیال کیا کہ فدیہ دو، کیا بات، یا پھر روزہ کھلواؤ، روزہ رکھواؤ، اس کے بعد بھی تم پر وہ روزہ موجود ہے۔ پھر جب تم تندرست ہو تو اس کو رکھو۔ یہ رعایت ہے، لوگوں کے ذہن کے مطابق یہ رعایت ہے، ورنہ روزہ تو بیماری کو کم کرتا ہے نہ کہ بیماری کو بڑھاتا ہے۔ لیکن چونکہ عام مخلوق اس بات کو نہیں سمجھتی، تو اللہ نے اس کو بیماری کی حالت میں رخصت دے دی اس وقت۔ جو اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ بیماری کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے۔ اور ایک فطری عمل ہے کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کا کھانا آٹومیٹک کم ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت نہیں لیتی، اسی لیے نہیں لے رہی ہوتی طبیعت کہ اس کی خلطیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں، تاکہ اگر غذا پھر جائے گی تو اور بگاڑ پیدا کرے گی۔ تو لہذا وہ طبیعت جو ہے آٹومیٹک سسٹم ہے، طبیعت خود ہی نہیں لیتی، اس کو قبول کرتی، اور بندہ جو ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے وہ کم سے کم کھانے لگتا ہے، تو کھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو اب روزہ اس میں کہاں نقصان کر رہا ہے؟ غلط کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے لوگوں غلط کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑ دو۔ ایک مثال کے طور پر کسی کو اسہال موشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو دیکھیں آپ اس کو آٹومیٹک ڈاکٹر، طبیب اور اس کا خود بھی طبیعت کھانے کی طرف راغب نہیں ہوتی، وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ حکمہ کہتے ہیں کہ جس کو موشن کا مرض ہو جائے اس کو چاہیے غذا سے پرہیز کر لے، 1-2 دن اس کا پیٹ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ جو اخلاط غلط مادے وہ نکل جائیں گے اور مزید بنیں گے نہیں، تو مرض اپنے آپ دفع ہو جائے گا۔
تو ہمارے یہاں تھوڑا سا کانسیپٹ بھی یہ ہو گیا ہے کہ تھوڑی سی بیماری ہوئی چلو، پہلے شوگر کے مریضوں کو خوف ہوتا تھا کہ بھئی شوگر ہے، بھئی مریض چھوڑ نہیں سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا. آج سائنس نے کلیئر کر دیا اس کو. آج لوگ سائنس کی مان رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں. جی جی. ثواب تو اس کا ہے کہ بھئی چلو تم سائنس کی مان کے روزہ رکھ لو، مگر وہ یقین اور وہ محبت اور وہ تقوی نہیں پیدا ہوگا تم میں جو تم رب تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی مان کے رکھو گے. تو یہ ہمیں سمجھنی چاہیے یہ باتیں. جزاک اللہ. علامہ اسد اللہ صاحب قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے مرید و خلیفہ، ان سے درخواست کلام پیش کریں. صاحب کی بارگاہ میں ایک عارفانہ کلام میں حضور کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں. اجاڑ دے میرے دل کی دنیا، اجاڑ دے میرے دل کی دنیا، سکون میرا تباہ کر دے. اجاڑ دے میرے دل کی دنیا، سکون میرا تباہ کر دے، سکون میرا تباہ کر دے. مگر یہ کہ التجا ہے تجھ سے، میری طرف ایک نگاہ کر دے. مگر یہ کہ التجا ہے تجھ سے، میری طرف ایک نگاہ کر دے. یہ پردہ داری ہے کیا تماشا، یہ پردہ داری ہے کیا تماشا، مجھی میرے کر مجھی سے پردہ، مجھی میرے کر مجھی سے پردہ تباہ کرنا اگر ہے مجھ کو، تباہ کرنا اگر ہے مجھ کو. نقاب اٹھا اور تباہ کر دے، تباہ کرنا اگر ہے مجھ کو. نقاب اٹھا اور تباہ کر دے. مگر ایک التجا ہے تجھ سے، میری طرف ایک نگاہ کر دے. نفس نفس میں ہو یاد تیری، نفس نفس میں ہو یاد تیری، قدم قدم پر ہو ذکر تیرا، قدم قدم پر ہو ذکر تیرا. تجھی کو دیکھا کروں میں گردم، تجھی کو دیکھا کروں میں گردم. کچھ ایسی مجھے پر نگاہ کر دے، تجھی کو دیکھا کروں میں گردم. کچھ ایسی مجھے پر نگاہ کر دے. اور میں بندہ پورے خطا بے
حساب محشر میں کیا بنے گا، حساب محشر میں کیا بنے گا، حساب چاہے حساب لے لے، حساب چاہے حساب لے لے، مگر کرم بے حساب کر دے، حساب چاہے حساب لے لے، مگر کرم بے حساب کر دے، اجاڑ دے میرے دل کی دنیا، اجاڑ دے میرے دل کی دنیا، سکون میرا تباہ کر دے، مگر یہ التجا ہے تجھ سے، مگر یہ التجا ہے تجھ سے، میری طرف ایک نگاہ کر دے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش فرمایا۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے خلیفہ علامہ اسد اللہ مدنی صاحب طارقی صاحب، اور پوری ٹرانسمیشن میں رمضان مبارکہ کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی بارگاہ میں سائلین کے سوال۔ ایک سائل ہیں انڈیا سے، ان کی عمر 28 سال ہے، کہتے ہیں کہ میاں حضور میں غیر شادی شدہ ہوں اور مجھے جو ہے بیٹنگ کی عادت ہے، جوئے کی، اور میں آن لائن بیٹنگ کے اندر جوئے میں تقریباً 1.25 کروڑ روپے کے قریب ہار چکا ہوں۔ میرے والد صاحب کی ٹوٹل جمع پونجی وہ بھی میں نے برباد کر دی، اور اس وقت کافی مقروض بھی ہوں، تو اس جوئے کی لت سے، اس بیٹنگ کی لت سے مجھے آزادی مل جائے، اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں، اور جو قرض ہے لوگوں کا وہ ادا ہو، اس کے متعلق۔ اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ ہمزہ جو ہے روزانہ 14 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس قسم کی علتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ایک صاحب کہتے ہیں کہ میری بہن کا بیٹا 5 ماہ کا ہے، بہت بیمار رہتا ہے، سینہ اس کا خراب رہتا ہے، نظر بد، اور کانوں کے پیچھے اور گردن پر چھوٹی چھوٹی گلٹیاں بن گئی ہے، اور سر میں سرخ دانے ہو گئے ہیں، کوئی روحانی اور طبی علاج ارشاد فرمائیں۔ روحانی علاج یہ ہے کہ سورہ فلق اور ناس روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کریں، اور ایک سفید لٹھے کا ٹکڑا لے کر اس پہ دم کریں، اس کے بدن سے مل کر جلا دیں، اور دارچینی، کشت شیریں اور ملیٹھی 3 چیزوں کا پاؤڈر بنائیں ہم وزن لے کے، اور تھوڑے سے شہد میں ملا کر اور اس کو تھوڑا تھوڑا چھٹائیں، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر یہ 10-10 گرام ہیں تو اس میں 50-60 گرام کے قریب شہد ملا لیں، اور اس کی والدہ انگلی سے لے کے اس کو چٹائے، جتنا انگلی پہ آ جائے بس اتنا ہی چٹا دے اس کو۔ صحیح۔ تو یہ دن میں 2 دفعہ کریں تو انشاءاللہ الٹیاں بھی تحلیل ہو جائیں گی، اور یہ بلغم وغیرہ، یہ سینہ خراب ہونا، گلوں کا آنا، ٹونسس ہونا، سب سے ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ اسی طرح ایک اور سائل ہیں، کہتے ہیں کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے حشرات، کاکروچ جیسے جو ہے وہ نکلتے ہیں، اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ سورہ معاون، سورہ معاون جو ہے 41 مرتبہ تھوڑے سے پانی پہ دم کریں، اس میں نمک گھول کے گھر میں چھڑک دیں، کچھ دنوں کریں تو بالکل 7 دفعہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں UAE میں رہتی ہوں، بائی پروفیشنل میں ڈاکٹر ہوں، اور میرے جو شوہر ہیں وہ پاکستان میں ہوتے ہیں، وہ بائی پروفیشنل پائلٹ ہیں، لیکن ہمارے جو ہے روزی روزگار کے معاملات میں کافی پریشانی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر بھی UAE میں سیٹل ہو جائے، اس کے متعلق کچھ ارشاد۔ یا عزیزو یا رزاقو روزانہ 500 مرتبہ پڑھیں تو دونوں مسئلے حل ہو سکتے ہیں، روزی روزگار کا بھی اور ان کے وہاں سیٹل ہونے کا۔ ایک خاتون ہے، ان کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ میرے شوہر نشہ کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے ہیں، بہت زیادہ غصہ بھی کرتے ہیں، وہ نیک ہو جائیں اور نشے کی علت سے جان چھوٹ جائے، اس کا مطلب۔ ان کے لیے بھی سورہ ہمزہ ہے،
اس قسم کی جتنی بھی عیب ہیں، برائیاں ہیں، مثال کے جی طور پر کسی میں نشہ کرنے کی عادت ہے، کسی میں جوا کھیلنے کی عادت ہے، کسی میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کسی میں غیبت کرنے کی عادت ہے، کسی میں بہتان لگانے کی عادت ہے، یعنی کہ اس قسم کی جتنی بھی برائیوں کی عادتیں ہیں، اگر سورہ حمزہ 14 مرتبہ پڑھ کے اور پانی پہ دم کر کے پی جائے تو اللہ تعالیٰ ان عادتوں سے نجات دے دیتا ہے۔ ایک خاتون ہے، فوزیہ نام ہے ان کا، ان کے شوہر کا نام فیصل ہے، کہتی ہیں کہ میں نے جو ہے میری سیکنڈ میرج ان سے ہوئی ہے اور وہ پسند کی ہوئی ہے، اور جو شوہر ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے، ان کو میں نے اسپانسر کیا، اپنے یو ایس اے کے اندر ویزا دلوایا، اور اب جب ویزا مل گیا، گرین کارڈ ان کو مل گیا، اب ان کے تیور چینج ہو چکے ہیں اور جو میرے شرعی حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر رہے، اور بات بات پر طلاق دینے کی بات کرتے ہیں۔ اس کے متعلق اس کا حل؟ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ والی آیت ہے، آیت نمبر 9۔ ان سے کہیں کہ یہ روزانہ جو ہے نا 70 مرتبہ پڑھ کے، اگر وہ ساتھ ہیں تو پانی یا چینی پہ دم کر کے پلائیں، اگر وہ دور ہیں تو اپنے کمرے کے چاروں کونوں میں دم کریں کہ وہ یہاں آن کے رہیں، میرے ساتھ رہیں اور میل محبت سے رہیں، بس اس نیت سے کریں، کچھ دنوں میں صحیح ہو جائے گا معاملہ۔ اسی طرح اشفاق صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ یو ایس اے سے میرا تعلق ہے، میرا بیٹا ہے، 5 سال اس کی عمر ہے، لیکن اب تک وہ بولتا نہیں ہے، اس کے متعلق کچھ ارشاد؟ سورہ رحمان کی پہلی آیتیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہاں تک 40 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں تو انشاءاللہ بولنے لگتے۔ خلیل احمد صاحب میں گجرات سے تعلق ہے، کہتے ہیں کچھ سالوں سے معدے کا مسئلہ ہے، وزن کم ہو چکا ہے، کھانے کے فوراً بعد بڑے بڑے ڈکار آتے ہیں، کھایا پیا نہیں جاتا، اور مقعد کے مقام پر خارش بھی ہوتی ہے، اس کا روحانی اور طبی علاج ارشاد؟ سونف، ہلدی، ملیٹھی، ثابت دھنیا اور مصری دھاگے والی، ان سب کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، آدھی چمچی چائے والی صبح شام کھایا کریں، صحیح ہو جائے گا۔ مشاہد صاحب ہیں انڈیا سے، کہتے ہیں کہ میں اس سال درس نظامی سے فارغ ہو جاؤں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جہاں پر درس نظامی پڑھ رہا ہوں وہیں پر پڑھاؤں، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو مجھے جو ہے پڑھانے کے معاملے میں مانے ہیں، مداخلت کر رہے ہیں، ایسا کچھ ہمارے ارشاد فرما دے کہ مجھے وہیں پر تدریس کی اجازت مل جائے۔ سورہ فتح کا آخری رکوع 11 بار پڑھا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اسی طرح مشتاق صاحب ہیں انڈیا سے، کہتے ہیں کہ 5 سال کی بیٹی ہے، رات سوتے ہوئے سانس لینے میں اس کو مسئلہ ہوتا ہے، اس کا کچھ ارشاد؟ سورہ علم نشرہ پڑھ کے اس پہ دم کریں اور دار چینی کا پاؤڈر بنا کر شہد میں ملا کے رکھ لیں، تھوڑا تھوڑا اس کو دن میں چٹایا کریں 2-3 دفعہ، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خاتون ہیں، کہتی ہیں کہ منہ سے سانسوں کے ذریعے آنے والی اسمیل کا حل ارشاد فرما دیں۔ الائچی پہ درود ابراہیمی پڑھیں 3 الائچیوں پہ، اور ایک صبح دوپہر شام منہ میں ڈال کے چبا کے چوسا کریں، اس کو کچھ دنوں کریں، بالکل اسمیل آنا ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک خاتون ہیں، کہتی ہیں کہ میرے منہ پر خارش رہتی ہے اور اس کے بعد وہاں نشان ہو جاتے ہیں، اس کے متعلق قبلہ میاں حضور دامت برکات القدسیہ کچھ حل ارشاد فرمائیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ سنترا ہوتا ہے، جی اس کا خشک چھلکا مل جاتا ہے، صحیح، اس کا چھلکا اور جو کا آٹا اور تھوڑی سی دہی، صحیح، ان کا پیسٹ بنائیں اور اس پہ سورہ شمس پڑھ کے دم کریں اور چہرے پہ لگایا کریں، اور جب خشک ہو جائے تو دھو لیا کریں، روزانہ کریں، صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح کومنٹس کے اندر کافی احباب ہیں جنہوں نے سوال کیا، انشاءاللہ چند ایک سوال ان کے بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سائل ہے، کہتے ہیں کہ میاں حضور بیٹھے بیٹھے اچانک سے دل پکڑا جاتا ہے، سارے جسم اور دماغ میں ٹھنڈی اور گرم سوئیاں چبھتی ہے، رات کو مخصوص وقت 2 سے 2:30 کے درمیان میری آنکھ کھل جاتی ہے اور یہ سب شروع ہو جاتا ہے، اس کا کچھ حل ارشاد فرمائیں۔ اس کے لیے سورہ علم نشرہ رات کو سوتے وقت 11 بار اور آیت الکرسی 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، اور روزانہ بہی کا مربے کا استعمال کریں،
یعنی کہ بئی لے لیں، اس کے 25 گرام کم سے کم روزانہ اس کو پانی سے دھو کر کھایا کریں، کچھ دنوں میں ہی تک صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک سائل ہیں، کہتے ہیں کہ میری والدہ، ان کا نام زلیخا بن زبیدہ ہے، ان کے بائیں آنکھ میں موتیا بند بتایا ہے ڈاکٹر نے، تو اس کے لیے کچھ حل ارشاد فرما دیں۔ موتیا ہے تو اس کے لیے تو بہتر رہ لے کہ آپریشن کیا جائے، اور جب تک آپریشن نہ کریں تو یا نورو یا بصیرو، یہ 3 تسبیحیں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں بھی اور آنکھ پہ دم بھی کریں۔ اسی طرح الہدا صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ میاں حضور نہیں، احمد رضا نام ہے، کہتے ہیں کہ میرے دانت میں درد رہتا ہے اور اکثر، اس کا کوئی طبی علاج ارشاد فرما دیں۔ دانت میں درد رہتا ہے تو پھٹکری لے لیں، 50 گرام، اور 5 گرام لونگ لے لیں۔ پھٹکری کو آدھی کو توے پہ رکھیں، اس پہ لونگ رکھیں، اور 1 گرام ہینگ اس میں رکھ دیں، اور اس پہ باقی پھٹکری ڈال دیں، اور اس کو توے پہ رکھ کے جلائیں۔ جب وہ پھٹکری کا پانی خشک ہو جائے تو بالکل پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، اس کا منجن کرا کریں تو صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور صاحب کہتے ہیں کہ میں مختلف جو ہے اعمال وغیرہ پڑھا کرتا تھا، اور پہلے اس کی تاثیر یہ ہوتی تھی کہ میں جو دعا کرتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی، اب کافی عرصے سے اعمال پڑھنے میں بھی سستی ہوتی ہے، اور کسی شخص کے سامنے میں جاتا ہوں اس کو جو ہے جمائی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل ارشاد؟ رجت کا شکار ہو رہے ہیں، یا مجیب ہو یا قریب ہو، صحیح، اللہ تعالیٰ کا تو اسم ہے جی، یا مجیب ہو یا قریب ہو، اس کو جو ہے روزانہ 300 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، اور اس کو اپنے معمول میں کر لیں تو انشاءاللہ یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ آخری سوال فیضان پٹنی صاحب کہتے ہیں کہ میاں میں 9 سال سے کمر کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے چل نہیں سکتا ہوں، اور 26 سال ایج ہے، اس کے متعلق کچھ ارشاد؟ کمر ہندی آتی ہے ایک املی بڑی والی، پہاڑی املی، جی، اس کا بیج، پہاڑی املی کا بیج آتا ہے، اس کو لے لیں، اس کا مغز نکال لیں۔ اگر مثال کے طور پر یہ مغز 1 پاؤ ہے تو اس میں آدھا پاؤ گوند کتیرا، آدھا پاؤ گوند ببول ملا کے، اور اتنا ہی وزن مصری ملا کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، اور اس کو 1 چمچہ صبح شام دودھ سے لیں، تو انشاءاللہ کمر کے مہروں کا کوئی بھی مسئلہ ہو ہڈی کا، سبحان اللہ۔ اس سے سیٹ ہو جاتا ہے۔ میں آخر میں سورہ فاتحہ کے متعلق کچھ ارشاد؟ سورہ فاتحہ بڑی عظیم الشان صورت ہے، اور حدیث میں ہے کہ اس صورت میں شفا ہے۔ سبحان، یہ باطنی شفا بھی ہے اور ظاہری شفا بھی ہے، یعنی کہ بدنی شفا بھی ہے اور روحانی شفا بھی ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص اس کو 41 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وصل کے ساتھ، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طریقے سے وصل کے ساتھ اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت آفتوں اور بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے، سبحان، اور جو بھی کچھ بیماری اس کو آتی ہے وہ ایسی نہیں ہوگی جو لا علاج ہو۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو فجر کی فرض و سنتوں کے درمیان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب حاجتوں کو رفع کرے گا، اور اس کی مشکلیں آسان ہوں گی اس پہ۔ اور اگر وہ بیماری کے لیے پڑھ رہا ہے، بیمار کے لیے پڑھ رہا ہے، تو اللہ اس بیمار کو صحت عطا فرمائے گا۔ یہ اس کی بہت مختصر سی بات ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کیونکہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے۔ جی، ابھی تو ذکر چھیڑا ہے، پھر اس کو انشاءاللہ، اگلی نشستوں میں اس کو پورا کر دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، پروگرام کو آگے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے، اور مرکزی خانقاہ سے جڑے رہیے، قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے وابستگی اختیار کیجیے، قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی تعلیمات پر خود بھی عمل کیجیے، اور جو کچھ بھی اس پروگرام کے اندر مختلف چیزیں، خاص باتیں تعلیم کی جاتی ہے، اس کو آگے دوسروں تک پہنچائیے، تاکہ جہاں تک یہ چیزیں بڑھیں گی، یہ صدقہ جاریہ ہے، جتنے لوگ عمل کریں گے آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آگے شیئر کرنے سے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو،
کوئی پرابلم ہو اور اس سے متعلق ہی بات اس کو مل جائے اس پروگرام کے اندر، اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا۔ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی جو کتاب ہے جواہر العاملین وہ آپ خرید سکتے ہیں، ملفوظات شریف حصہ اول وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہنامے ہمارے اب بھی موجود ہیں مرکزی خانقاہ سے، وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ آپ کے جو بھی روحانی اور طبی مسائل ہیں ان کا حل الحمدللہ مرکزی خانقاہ سے جاری ہے، ہو رہا ہے۔ آپ اپنے روحانی اور طبی مسائل کے حل کے حوالے سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے جتنے بھی کورسز ہیں مرکزی خانقاہ کے قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے وہ آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے۔ دیگر ممالک میں جو ہے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، لیکن جو لوگ یہاں سے پاکستان سے دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے کورسز کو آسانی کے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ عزوجل جیسا کہ ہر روز ہی آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ کے علم میں یہ بات لائی جا رہی ہے کہ مرکزی خانقاہ کی جگہ کا معاملہ الحمدللہ پورا ہوا، لیکن آگے آگے تعمیرات کا سلسلہ ہے اور دیگر چیزیں جو ہے وہ سب ہونی ہے، تو اس کے حوالے سے جو فنڈنگ ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ کیجیے، اس میسج کو اس پیغام کو آگے پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کو عمر خضری عطا فرمائے۔ ان اشعار کے ساتھ دعا کی طرف جائیں گے کہ سب کچھ میری قسمت کا تیرے در کے قرین ہے، سب کچھ میری قسمت کا تیرے در کا قرین ہے، جینا بھی یہی ہے مجھے مرنا بھی یہی ہے، اور عالم سے نرالا ہے تیرے حسن کا عالم، عالم سے نرالا ہے تیرے حسن کا عالم، تو خود بھی ہنسی ہے تیری محبت بھی ہنسی ہے، اور واعظ کی زباں اور یہ جنت کے فسانے، واعظ کی زباں اور یہ جنت کے فسانے، کم بخت نے میں خانہ تو دیکھا ہی نہیں ہے، کم بخت نے میں خانہ تو دیکھا ہی نہیں ہے، اور نشتر کو گناہوں کی جزا مل کے رہے گی انشاءاللہ، نشتر کو گناہوں کی جزا مل کے رہے گی، اس کو تو تیری رحمت پہ بھروسہ ہے یقین ہے، اس کو تو تیری رحمت پہ بھروسہ ہے یقین ہے، سب کچھ میری قسمت کا تیرے در کے قرین ہے، جینا بھی یہی ہے مجھے مرنا بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کو عمر خضری عطا فرمائے، آپ کا سایہ شفقت تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ میاں حضور دعا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، ہر طرح کی محتاجگیوں سے، ہر طرح کے ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کے آفات ناگہانیہ سے، اموات ناگہانیہ سے، امراض ناگہانیہ سے، آفت ناگہانیہ سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہم سے پہلے جو مسلمان دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان سب کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بزرگوں کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ